ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر ہونے والی کسی بھی ممکنہ گفت و شنید اور مذاکرات کے لیے سعودی عرب کی طرف سے خلیجی ریاستوں کی شمولیت کے مطالبے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ہفتے کے روز یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے موقع پر سعودی حکومت سے مشاورت کی جائے۔ ان کا یہ مطالبہ پیر کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے مسترد کر دیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو بات کرنے کی آزادی ہے، لیکن بہتر ہے وہ اپنی سطح سے اوپر کی بات نہ کرے تاکہ شرمندہ نہ ہو۔ واضح رہے کہ امریکہ کے حال ہی میں منتخب کردہ صدر جو بائیڈن نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ 2015 کے اس جوہری معاہدے میں واپس شمولیت اختیار کر لے گا۔ یہ معاہدہ 2018 سے اس وقت سے آخری سانسیں لے رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کے سلسلے میں اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ سے پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ 2019 کے بعد سے ایران پابندیوں کے جواب میں آہستہ آہستہ اہم جوہری بندشوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل نہ کرنے کو یورپ کی ناکامی قرار دیتا ہے۔ تہران نے موقف اختیار کر رکھا ہے کہ اگر معاہدے کے دوسرے فریق اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو معاہدے کی بندشوں پر مبنی شکوں کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں معروف شیعہ عالم دین کی پھانسی کے بعد ایران میں سعودی سفارتخانے پر مظاہرین کے حملے کے بعد سے ہی ریاض نے تہران سے تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ دونوں ممالک شام سے یمن تک کے تنازعات میں ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے جوہری معاہدے کی تجدید کے خلاف ایران کے موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ JCPOA پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے جرمنی کی جانب سے اس معاہدے میں توسیع کی حالیہ درخواست کو بھی مسترد کر دیا جو برطانیہ، چین، فرانس اور روس کے ساتھ اس معاہدے کا حصہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ یورپ اپنی جگہ جانتا ہے اور اسے یہ جان لینا چاہیے جو کام زیادہ سے زیادہ دباؤ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا وہ دوسرے ذرائع سے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔